السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن نبی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والدارقطنی وغیرہما مسندا ورواہ مالک فی الموطأ مرسلا عن عمرو بن یحیی عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسقط ابا سعید وله طرق یقوی بعضها بعضا۔ محترم سامعین کرام، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین نوویہ کی 31 حدیثوں کی شرح اس سے پہلے کے دروس میں گزر چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے 32ویں یعنی 32 نمبر کی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور پڑھی گئی۔ اس روایت کو ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سعد بن مالک بن سنان الخدری ہجرت کے 10 سال قبل یہ پیدا ہوئے، مدینہ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ 1170 احادیث ان سے روایت ہیں، یعنی یہ مکثرین میں سے ہیں، کثرت کے ساتھ حدیثیں روایت کرنے والے صحابی رسول ہیں۔ 1170 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں۔ ان کے والد مالک بن سنان بھی صحابی تھے جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے، اور ان کے بھائی قتادہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ یہ بذات خود غزوہ احد میں شرکت کی خواہش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن عمر میں کم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہی غزوہ خندق میں شریک ہوئے، غزوہ بنی مستلق میں شریک رہے۔ اسی طرح سے مزید 10 غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت میں یہ شریک ہوئے۔ بیعت الرضوان میں بھی ان کی شرکت ہوئی، اور 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور بقیع کے قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اور بہت ساری روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں، جیسا کہ بتایا گیا کہ 1170 روایتیں ان سے مروی ہیں، جن میں 43 حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں، متفق علیہ ہیں، اور صحیح بخاری کے اندر 16 اور صحیح مسلم کے اندر 52 حدیثیں موجود ہیں۔ یہ راوی حدیث مشہور صحابی رسول روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو بلا قصد کے نقصان پہنچایا جائے اور نہ کسی کو قصداً نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور روایت کے بارے میں محدثین کہتے ہیں حدیث حسن رواہ ابن ماجہ، یہ حسن حدیث ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور دارقطنی نے، اور ان دونوں کے علاوہ دوسرے محدثین نے مسندن روایت کیا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو موطأ میں مرسلن لے کر کے آئے ہیں۔ یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، مسند، مرسل، اور اسی طرح سے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطأ میں مرسلن اس کو عمرو بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ساقط کیا ہے اس سند میں، وَلَهُ طُرُق، اور اسی طرح سے آگے فرمایا کہ اس کے بہت سارے طرق موجود ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں اور حدیث صحیح کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر انداز میں بہت جامع بات کہہ دی ہے۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ ضرر جو ہے، یعنی ضرر کہتے ہیں اصل میں نقصان کو۔ ضرر جو ہے یہ نقصان انسان کے بدن میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کے مال میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کی اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، انسان کے پاس جو جانور اور مویشی ہیں ان میں بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری چیزوں میں بھی یہ ضرر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر، ضرر کہا جاتا ہے کسی کو بلا قصد کے نقصان پہنچا دینا، یعنی انسان کا ارادہ نہیں ہے نقصان پہنچانے کا، لیکن اس کی وجہ سے کسی کو نقصان ہو جائے۔ ولا ضرار،
اور ضرار یعنی مضارہ کہتے ہیں جان بوجھ کر کے قصدن کسی کو نقصان پہنچانا۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرر اور ضرار دونوں سے ہم کو منع فرمایا ہے، یعنی ہم بلا قصد و ارادے کے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور جان بوجھ کر کے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بلا قصد و ارادے کے نقصان نہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم محتاط زندگی گزاریں کہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو، اور جان بوجھ کر نقصان پہنچانا یہ تو ایک گئی گزری حرکت ہے جس سے ہر مسلمان کو بچ کر کے رہنا چاہیے۔ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھی جا سکتی ہے جیسا کہ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پڑوسی کے پاس ایک درخت ہے اور اس کو روزانہ وہ پانی دیتا ہے، اور وہ پانی جو ہے اس کے پڑوسی کے گھر میں کہیں سے رس کر کے چلا جاتا ہے اور وہاں پر سیلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اس کے پڑوسی کو جو پودے کو سینچ رہا ہے اس کا یہ قصد نہیں ہے کہ وہ پڑوسی کو نقصان پہنچائے، لیکن اس تک نقصان پہنچ رہا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کر رہا، تو اس کو ضرر کہا جائے گا، یعنی یہ نقصان ہے پڑوسی کے لیے لیکن بلا ارادے کے نقصان ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے پڑوسی اور اس کے درمیان اگر سوء تفاہم ہے، کسی انداز کی نا اتفاقی ہے، کوئی اختلاف ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ کہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ اب وہ درخت کو پانی دینے سے پہلے یہ ارادہ کر لے کہ ادھر سیلن ہوتی ہے، ادھر پانی جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر ایک بار میں نہیں جاتا تو وہ کئی بار اس میں پانی ڈالے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر کے ایسا کرے۔ اس مثال سے ہم ضرر اور ضرار دونوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بہت عظیم قاعدہ ہمارے سامنے بیان فرما دیا ہے۔ ایسی باتیں اس حدیث کی بنیاد پر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے معاملات کی غلط فہمی دور ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور دین در حقیقت دین کے بارے میں کہا گیا الدین المعاملہ، کہ دین معاملات کا نام ہے، انسان کے ساتھ بہتر سلوک، بہتر معاملات، انسان کے ساتھ ایسے معاملات جس کی وجہ سے ہم بھی نقصان نہ اٹھائیں، کوئی اور بھی نقصان نہ اٹھائے، یہ دین جو ہے معاملات کا نام ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج مسلمان معاملات میں سب سے پیچھے ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ معاملات کا شعور مسلمانوں کو بہت کم ہے یا سرے سے ہے ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو معاملہ فہم ہوتے ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا بلکہ یہ حقیقت ہے اور ایک تلخ حقیقت ہے۔ تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کا تذکرہ فرمایا، جیسے بیع و شراء ہے، کسی چیز کو رہن اور گروی رکھنا ہے، کسی چیز کو گروی دینا ہے یا لینا ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے مسائل ہیں، دوسرے لین دین کے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، وصیت کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں۔ تمام کی تمام چیزوں میں انسان ضرر اور ضرار دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یعنی جب معاملات کرے تو نہ بلا قصد کے کسی کو نقصان ہونے دے اور نہ قصدن کسی کو نقصان ہونے دے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگ قصدن دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کو جان بوجھ کر کے نشانہ بنا کر کے اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں کہ اس کو تکلیف ہو، جبکہ یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، کسی کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی کے سیدھے پن سے ناجائز فائدہ اٹھانا، کسی کے اوپر اندر مسکرانا، کسی کے خلاف کوئی سازش کرنا، تو سازش کرنے میں اس کی توہین کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا، ہلکا بتانا اور اس کو توہین کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ ساری کی ساری صورتیں آج کے دور میں مسلمانوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہیں۔ اس وجہ سے ہم کو صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کر کے نہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے، نہ نقصان اٹھانا چاہیے، نہ نقصان کا ارادہ کرنا چاہیے، نہ بغیر ارادے کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ اس کی ایک مثال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جاہلی دور میں یہ مثالیں موجود تھیں جس کو اسلام نے آنے کے بعد ختم کیا ہے۔ جاہلی دور میں یہ مثالیں موجود تھیں کہ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا تھا اور نکاح کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دیتا تھا، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اور جب رجوع کی مدت ختم ہونے والی ہوتی تھی تو اخیر کے ایام میں اس سے رجوع کر کے اس کو پھر سے اپنے عقد میں لے لیتا تھا
اور عقد میں لینے کے بعد جب اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی تو پھر سے اس کو طلاق دیتا تھا اور پھر سے رجوع کر لیتا تھا، اور یہ سلسلہ زندگی بھر پریشان کرنے کے لیے قصداً زرار کی نیت سے چلتا رہتا تھا، اور وہ اپنی بیوی کو اور عورتوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اسلام نے آنے کے بعد ان چیزوں پر قدغن لگا دی اور ایک حد متعین کر دی کہ انسان اگر مجبور ہو کر کے طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اتنی مدت ہے، رجوع کی اتنی مدت ہے، اتنی بار طلاق دے گا، اس کے بعد وہ طلاق مکمل مانی جائے گی اور اس کے بعد رجوع کے امکانات نہیں ہوں گے۔ تو پورے کے پورے ضوابط اسلام نے متعین کیے اور لوگوں کے سامنے واضح کیے، اور اس کھلواڑ کو جو خواتین کے ساتھ جاہلی دور میں کیا جاتا تھا یا معاملات میں کیا جاتا تھا، اس کو سرے سے قدغن لگا کر کے اسلام نے روک دیا۔ اس وجہ سے ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نہ کسی کو قصداً نقصان پہنچانا چاہیے، نہ قصداً کسی کو نقصان پہنچانا چاہیے، اور نہ ہی کسی کو بلا قصد نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ 40 نوویہ کی 33 نمبر کی حدیث ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حدیث حسن رواہ البیہقی وغیرہ وكذلك وبعضه في الصحیحین۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، جن کا مختصر تعارف 19 نمبر حدیث میں گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روایت میں بھی بہت مضبوط ضابطہ اسلام کا ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، جس کا تعلق قضا سے، کوڈ سے اور اسی طریقے سے وکالت سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعطى الناس بدعواهم، اگر لوگوں کو صرف ان کے دعوے کی بنیادوں پر نوازا جاتا یا کوئی چیز دی جاتی تو کچھ لوگ ایسے ہوتے جو دوسروں کی جان و مال کا دعویٰ کر بیٹھتے اور جان و مال کا دعویٰ جھوٹا کر کے ان کے جان و مال پر قبضہ کر لیتے۔ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینی پڑے گی۔ جو آدمی کسی بات کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دلیل دینی ہوگی۔ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اور جس آدمی نے انکار کیا اس کو قسم کھانی ہوگی۔ یہ حسن حدیث ہے جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور اس کا بعض حصہ حدیث کا صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا ایک ضابطہ بتا دیا کہ انسان اگر کسی کے بارے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا اور قاضی کی ذمہ داری کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر لوگوں کو صرف ان کی دعوے کی بنیادوں پر دیا جانے لگے، یعنی کچھ ان کو نوازا جانے لگے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں زمین میری ہے، فلاں سامان میرا ہے، صرف دعوے کی بنیاد پر وہ سامان ان کے نام لکھ دیا جائے یا ان کو دے دیا جائے، ان کو نواز دیا جائے، تو ایسی صورت میں ہزاروں جھوٹے دعوے دار نکل کر کے آئیں گے اور وہ لوگوں کے مال پر اور لوگوں کے خون پر اتہامات لگا لگا کر کے لوگوں کی نہ جانے کون کون سی چیزیں لوٹ کر کے اپنے آپ کو مالدار بنا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی دعوے کے بارے میں ایک ضابطہ متعین کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کی بنیاد پر کوئی چیز دی جانی لگے تو ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے، چاہے یہ دعویٰ کسی چیز کے اس بات کا ہو یا کسی چیز کی نفی کا۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں، فلاں زمین میرے نام ہے، اگرچہ میں لکھ نہیں سکا تھا لیکن میں نے اس سے لین دین کر لیا تھا، میں نے فلاں انسان کو پیسہ دے کر کے زمین خرید لی تھی۔ اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو دعویٰ کرنے میں اس کو دلیل دینی ہوگی، اور جو آدمی اس کے مد مقابل فریق مخالف ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میں نے زمین اس کو نہیں دی ہے، اس نے پیسہ مجھ کو نہیں دیا ہے، وہ اگر اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے اور اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے قسم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے کسی کے درمیان
معاملات کو بہتر کرنے کا، صلح کرنے کا، یا کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا۔ اب کوئی انسان اتنا گیا گزرا ہے کہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے تو قاضی کو اگر شبہات ہوں گے تو ہر طریقے سے اس کے قسم کو وہ تاکیدی بنا کر کے اور اس کو لعن طعن کرے گا، اس کو تاکید کرے گا اور اس کو ڈرائے گا۔ اس کے باوجود وہ اپنے دعوے پر قائم رہنے کے ساتھ ناجائز حق اگر اپنے حق میں لکھوا لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ ہم اپنے حد تک کوشش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ دعویٰ کر لے کہ فلاں کے ذمے میرے اتنے پیسے ہیں، تو ایسی صورت میں دعویٰ کرنے والے کو دلیل دینی ہوگی۔ اسی وجہ سے اسلام نے یہ ضابطہ متعین کیا کہ جب تم لین دین کرو، قرضہ دو یا قرضہ لو، تو دو گواہ سامنے بیٹھایا کرو۔ یہ دونوں گواہ جو ہیں تمہارے لیے دلیل کا کام کریں گے، اور یہ گواہ قابل اعتماد لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن پر اعتماد کیا جا سکے۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو صلاۃ وطر کی پابندی کرتے ہوں، ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہوں۔ صلاۃ وطر کا تذکرہ میں نے اس وجہ سے کیا کہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جو آدمی صلاۃ وطر چھوڑتا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جانی چاہیے۔ تو یہ دعویٰ اگر کوئی کرتا ہے کہ میرے اتنے پیسے فلاں کے ذمے ہیں تو اس کو دلیل دینی ہوگی، اور جس آدمی کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے اگر وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں میرے ذمے اس کے کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو قسم کھانی ہوگی اور قسم کھا کے کہنا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لدع الناس لدع رجال، اگر لوگوں کے دعوے کی بنیاد پر کسی کو کچھ دیا جانے لگے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رکھتے، ڈر نہیں رکھتے، اور قرآن و سنت کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے۔ وہ لوگ دعویٰ کر بیٹھیں گے کہ اس کا خون اور اس کا مال بھی میرا ہے، یعنی لوگوں کے خون اور لوگوں کے مال کے بارے میں دعویٰ کریں گے۔ کسی کے مال کو اپنا مال بنا لیں گے اور کسی کے خون کے بارے میں دعویٰ کریں گے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہیں گے کہ میرے باپ کا قتل ہوا تھا، اس نے قتل کیا ہے، میرے بھائی کا قتل ہوا تھا، اس نے قتل کیا ہے، وہ مرا ہے، در حقیقت وہ مرا نہیں تھا بلکہ اس نے زہر دے دیا ہے۔ اس انداز کی دعوے داری لوگ کریں گے، اور خون اور مال دونوں پر دعویٰ کر کے، جھوٹا دعویٰ کر کے دنیا داری کمانے کے لیے اور دنیا میں اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ اور سچ کو دنیا میں عام کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ دعویٰ کرنے والے کی بات کو صرف دعوے کی بنیاد پر بلا دلیل کے اگر کچھ دیا جائے تو بہت سے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ کے خوف کے بغیر دعویٰ کرتے پھریں گے۔ اس کے بعد ضابطہ بتایا گیا وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ، لیکن دلیل جو ہے عَلَى الْمُدَّعِي، دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہے کہ وہ دلیل دے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس میں وہ سچا ہے۔ وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، اور جس آدمی نے انکار کر دیا اس کے اوپر قسم کھانا ہے، وہ قسم کھا کر کے اپنی بات سے انکار کرے گا۔ یہاں پر دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک مدعی ہے اور ایک مدعا علیہ ہے، یعنی جو دعویٰ کر رہا ہے اور جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یہاں دونوں کے بارے میں ضابطہ بتایا گیا کہ مدعی کے لیے دلیل ہے اور مدعا علیہ کے لیے بینہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے کو بیان کر کے ہمارے لیے اسلامی قضا اور اسلامی فیصلے اور اسلامی کورٹ کا ایک مضبوط ستون کی جانب ہماری رہنمائی کر دی ہے، جس کا لحاظ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس روایت کی اہمیت کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے 40 نوویہ کی 34 نمبر کی حدیث ہے، آج کے درس کی تیسری حدیث۔ اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ آج کے درس کی پہلی حدیث میں ان کا تعارف اختصار کے ساتھ یعنی 32 نمبر کی حدیث میں گزر چکا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو آدمی کوئی منکر اور برائی کی چیز کو دیکھے
تو اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بدلنے کی کوشش کرے، یعنی اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اپنے ہاتھ کے ذریعے سے وہ اس کو نہیں بدل سکتا تو ایسی صورت میں اپنی زبان کے ذریعے سے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان کے ذریعے سے بھی وہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے دل کے ذریعے سے اس کا انکار کرے، یعنی دل میں اس کو برا سمجھے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کمزور ایمان کی دلیل ہے کہ انسان صرف دل میں اس چیز کو برا سمجھتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دعوت و تبلیغ کا ایک ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہ تینوں کی تینوں حدیثیں اسلام کے بنیادی ضابطوں کو ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا، تم میں سے جو آدمی دیکھے، رعا سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھ سے صرف دیکھیں تبھی اس کا انکار لازم ہے، بلکہ اگر ہم کو قابل اعتماد ذرائع کے ذریعے سے یقین کی حد تک کوئی خبر ملتی ہے تو گویا وہ دیکھنے کے حکم میں ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے روکنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے منکرن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی برائی کو دیکھے، برائی سے مراد، منکر سے مراد وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روک دیا، کیونکہ جن چیزوں کو کرنے سے اور جن چیزوں کو اختیار کرنے سے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُغَيِّرْهُ، جب وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کو بدل دے، یعنی اس منکر کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ پہلا مرحلہ بتایا گیا اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ختم کرے، یعنی کسی آدمی کے ہاتھ میں کوئی برائی دیکھتا ہے، کوئی بری چیز دیکھتا ہے، کسی آدمی کا کوئی منکر عمل دیکھتا ہے، کوئی سی برائی پر اس کو قائم دیکھتا ہے اور اس کی نظر میں وہ آ گیا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہاتھ بڑھا کر کے ان چیزوں کو روکے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اگر ہاتھ بڑھا کر کے روکے گا تو اس کو اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ماحول خراب کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے انکار کرے، فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان کے ذریعے سے اس کا انکار کرے۔ زبان کے ذریعے یعنی زجر و توبیخ، دروس و محاضرات، خطبات اور جمعے کے خطبے میں اور دوسرے مواقع سے وہ ان منکرات کے خلاف آواز بلند کرے، اور لیکن ان تمام کی تمام صورتوں میں چاہے ہاتھ سے وہ منکر کا انکار کرتا ہے چاہے زبان سے، اس کو حکمت کا لحاظ رکھنا ہوگا، غیر حکیمانہ باتیں اٹل انداز سے اور دیہاتانہ انداز میں اور بے تکے انداز میں کسی چیز کا انکار کرنے سے منکرات مزید بڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے حکمت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ ان چیزوں کا خیال کرے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہاں کہا گیا لسانہی، وہ اپنی زبان سے انکار منکر کرے۔ زبان سے انکار منکر کرنے میں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم بول کر کے، زجر و توبیخ کر کے، درس دے کر کے، خطبات دے کر کے اس کا انکار کریں، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا انکار قلم کے ذریعے سے کریں، یعنی ہمارے زبان پر جو چیز آ سکتی ہے اس چیز کو میڈیا کے ذریعے لکھیں اور سوشل میڈیا پر اور دوسرے مقامات پر اس پر مضامین لکھ کر کے شائع کریں مختلف زبانوں میں، تاکہ لوگوں تک وہ بات پہنچے اور یہ ثابت ہو سکے کہ لوگ جو کر رہے ہیں، جو رواج بنتا جا رہا ہے، وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر وہ زبان سے روکنے یا قلم سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھے، یعنی اپنے دل سے اس کا انکار کرے، اور یہ ایمان کمزور ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا وَذَلِكَ، یعنی صرف دل سے انکار کرنا اور زبان اور ہاتھ سے انکار سے اپنے آپ کو عاجز رکھنا اور دور رکھنا، صرف دل سے اس کا انکار کرنا اضعف الایمان، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی، بہت زیادہ کمزور ہونے کی دلیل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر 3 درجات بتائے ہیں۔
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کے اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ذریعے، مواعظ حسنہ کے ذریعے اور جدال باللتی ہی احسن کے ذریعے لوگوں کو بلائیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے 3 اسالیب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ 3 اسالیب جو ہیں یہ مدعو، یعنی ہم جس کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اس کو مدعو کہا جاتا ہے، جس کے سامنے بات رکھنی ہے اس کو مدعو کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی 3 شکلیں یا 3 قسمیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے 3 مصلحتوں، 3 اسالیب کا تذکرہ یہاں پر فرمایا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مدعو جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ہماری بات کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو حکمت کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا تو اس کے لیے مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا جائے۔ حکمت کہتے ہیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے باتوں کو پیش کرنا، علم کی گہرائی کے ساتھ لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کرنا، حکمت علم کا دوسرا نام بھی ہے۔ اسی طرح سے مواعظ حسنہ کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں کہنا جن کے ذریعے سے انسان ہدایت حاصل کرنے پر اپنے آپ کو راضی کر سکے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر مدعو جو ہے وہ ہماری باتوں کو سنتا ہے تو مواعظ حسنہ، اور اگر ہماری باتوں کا انکار کرتا ہے، انسنی کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب اختیار کیا جائے گا۔ لیکن مجھ کو یاد ہے کہ اسی توجیہ اور علامہ ابن تیمیہ کے اسی فتوے کو میں نے اپنے ایک مضمون کے اندر درج کیا تھا فتاوی ابن تیمیہ کے حوالے سے۔ جب وہ مضمون اب سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے، والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں نظر ثانی کے لیے گیا تو انہوں نے اس عبارت کو کاٹ دیا۔ فرمایا ٹھیک ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی ایک توجیہ ہے لیکن ہم شیخ الاسلام کے مقلد نہیں ہیں، یہاں پر اس عبارت کو تھوڑا سا مزید بدل دیا جائے۔ بدل دینے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں اسالیب میں حکمت کو باقی رکھا جائے، یعنی مواعظ حسنہ میں بھی حکمت ہونی چاہیے، جدال باللتی ہی احسن میں بھی حکمت ہونی چاہیے، اور پہلے اسلوب میں تو حکمت ہے ہی۔ اس وجہ سے اس طریقے سے اس عبارت کی توجیہ پیش کی جائے اور حاشیے میں اس کی صراحت کر دی جائے، لہذا اس مضمون کو اسی لحاظ سے بدل دیا گیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے اس نصیحت کو صدقے جاریہ بنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آخری درجہ بتایا جو ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے، وہ دل سے کسی برائی کا انکار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو 3 اسالیب بتائے ہیں برائی کو ختم کرنے یا برائی کا انکار کرنے کا۔ ایک اسلوب ہے ہاتھ سے روکنا، ایک ہے زبان یا قلم سے روکنا، ایک ہے دل میں برا جاننا۔ اگر حالات اتنے نازک اور اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ لوگ نہ سننا چاہتے ہیں نہ ہاتھ سے روکتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آدمی اگر ایسی صورتحال میں اپنے دل میں اس برائی کو برا سمجھتا ہے تو کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لے جائے گا۔ اور ہر انسان، ہر سمجھدار مسلمان اگر اتنے فریضے کی انجام دہی کرے تو ایسی صورت میں کم از کم وہ برائی سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ رب العالمین سے اپنی استطاعت بھر تم ڈرو۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 286 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، میں جن چیزوں سے تم کو روک دوں ان چیزوں سے رک جاؤ اور بچ جاؤ، اور جن چیزوں کا میں حکم دوں ان چیزوں سے استطاعت بھر اپنے آپ کو باندھ کر کے رکھو اور ان چیزوں کو انجام دو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہم کو استطاعت کا درس دے کر کے، یا اللہ رب العالمین نے استطاعت کی بات کر کے اس روایت پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں ایک مزید وضاحت فرما دی ہے کہ انسان
اپنی استطاعت بھر اس بات کی کوشش کرے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکے، اور واقعی میں در حقیقت پورا دراسہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں ہاتھ سے نہیں روک پاؤں گا، اس بات کی قدرت نہیں ہے، تب وہ دوسرے درجے پر آئے کہ زبان سے یا قلم سے اس برائی کا انکار کرے۔ اور اگر وہ چیز بھی نہ کر سکے حقیقت میں تحقیق و جستجو کرنے کے بعد کہ وہ امکان بھی اب معاشرے میں نہیں رہ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ دل میں اس چیز کو برا سمجھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور اگر دیکھا جائے تو حکمت و مصلحت اختیار کرنے کے بعد تینوں طریقوں کو اختیار کرنے کا مجاز ہے۔ تینوں طریقے ہم اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد سے اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تینوں حدیثوں پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ دنیا جو وبائی مرض کرونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، اللہ رب العالمین جلد سے جلد ہم لوگوں کو اور پوری انسانیت کو اس سے نجات دے۔ فقراء اور مساکین جو بھوک سے تڑپ تڑپ کر کے مر رہے ہیں، ہزاروں میل کا سفر پیدل کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری حکومتوں کو عقل عطا فرمائے کہ وہ سارے کے سارے لوگ ان لوگوں کا سہارا بنے، اور صرف الیکشن میں نکل کر کے ان سے بھیک نہ مانگیں بلکہ ہر وقت ان کا ساتھ دیں۔ اسی طریقے سے میں اس بات کی وضاحت بھی کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو بہانہ بنا کر کے فرضی رپورٹنگ کرنے والے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے والا میڈیا اس وقت پھر سے حرکت میں آ چکا ہے، اور وہ عید کی مارکیٹنگ کے بہانے سے مسلمانوں کو بدنام کرنے اور فرضی رپورٹیں چلا کر کے مسلمانوں کے بارے میں غلط شبیہ پیش کرنے میں لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کے تئیں اپنے آپ کو حساس بنائیں، ایسے میڈیا کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ہمارے جو بعض نمائندے میڈیا میں جا کر کے میڈیا کی زینت بنتے ہیں، ان کو منع کیا جائے، نہ مانے تو ان کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔